فصل پھر کدھر پڑنی ہے کہ مقام ابراہیم کی ہے، وہ پتھر ہے مقام ابراہیم 10-12 شانہ ابراہیم علیہ السلام دیا جڑیاں قرآن نے گنیاں کہ وہ قانت ہے اور عابد ہے اور شاکر ہے اور سارا فرمایا جڑا مقام ابراہیم تے کھڑا ہوگا وہ 10-12 گنے قرآن چوں کہ کوئی میرے سے ہیگی ہے نا چوں میں ابراہیم کی جگہ تے کھڑا ہو گیا ہے ابراہیم نے رب نے اپنے بندیاں چنیا تے درجے ہونا تو کوئی میرے سے ہیگی ہے مقام ابراہیم تے کھڑے ہونے کا لے گیا فرمایا جدو نماز پڑھی وقفت علی مکانت کے میرے رب کا تے قرآن چ ابراہیم علیہ السلام دی جڑی شانہ بیان ہوئی انہاں چوں غور کر کے تو انہاں چوں کوئی لبھی کہ رب دے نزدیک تیری بھی وہ شان ہے تو حنیف ہے تو کانت ہے کوئی ہے بچوں انہاں دے ہو رہی تک تینوں پھر وہ نظر آ گیا کہ یار جس گل نہیں میں آیا سی اللہ کے دربار میرا تے مرتبہ مقرر ہو گیا میں مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو گیا میں حنیف ہاں میں خلیل ہاں میں موحد ہاں قرآن تو ساریاں پوری فصل لکھی شیخ فرماؤں دے کل تو اللہ کیا کوئی بھی نہیں کالا ہما صلی اللہ نہ تو مقام ابراہیم تے کھڑا ہویا تے نہ تو کوئی نماز پڑھی کچھ بھی نہیں ہویا بس پھر تو آیا ثم قال علی خرجت الی الصفا فوقفت بها قلت نعم پھر کیا تو صفا نو چلا گیا صفا تے چڑھیا میں کیا ہاں قال ایشا ملتا کی کیتا ہوتے قلت کبرت سبن وذکرت الحج وسألت اللہ قبول میں 7 اللہ اکبر کہے ہوتے اور اللہ کو دعا منگی کہ اللہ میرا حج قبول کر یہ 7 حضرت عمر رضی دی سنت ہے حضرت عمر رضی دا طریقہ تھی جو صفا تے کھڑے ہوندے 7 اللہ اکبر اور اس تو بعد پھر اللہ تعالیٰ دی توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پھر درود شریف پھر دعا پھر چھڈیا پھر اگلا اللہ اکبر 7 اللہ اکبر کیونکہ کئی واری سن چکے کئی جنویں اللہ تعالیٰ دی صفات چوں مہار جڑیاں 7 اللہ تعالیٰ دا ہار جڑا گلدا تو دے تاج دے ہیرے آ 7 صفتاں جنہاں نال کائنات نو کنٹرول کرے وہ حیات ہے علم ہے ارادہ قدرت ہے سمع بصر اور کلام اے 7 صفتاں ذات رب العالمین دی جڑیاں نچوڑ ہے اس تو 7 ہی چکر ہے 7 ہی اللہ اکبر ہے 7 ہی کینکراں ہر شے تے اللہ نو آندا کہ اللہ میں مننا کہ حی القیوم تو ہاں باقی سب مرے سی بعد ہی مردن ہے زندگی تے تیری علیم تو ہاں جڑا ذرہ ذرے نو جانا دوجا تو وہی ہے جنہاں کو دس 7 صفات دے نال اللہ اکبر کہی جاندا بھئی کتھے اللہ دی ذات اے جڑا اللہ اکبر دا ترجمہ کی ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا معبود جیسے مولانا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے پوچھا اور جب اللہ اکبر کہنے کی ترجمہ کر رہے ہیں اللہ سب سے بڑا انہوں نے کہا سب سے ہے کوئی ہے دجے پڑھے جہد اللہ بڑا مخلوق کی ہے وہ چاہتا پیدا ہوندی ہے چاہتا مل جاتی یہ اللہ نہ کوئی مقابلہ بھی یہاں تو بڑا انہوں نے کہا امام پھر اللہ اکبر تو سمجھا کر پر میں اللہ اکبر دی یہ گل ہی کوئی نہیں کہنا مقابلے چاہنا نہ نبی نہ ولی کچھ بھی نہیں وہ تو حکم رضن ہے یہ وہ مقابلے کو رائی ہے گے بے انہوں تو بڑا ہونا پر میں اللہ اکبر میں نہ یوسف اللہ ایسے بڑا کہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا وہ بیان نہیں ہو سکتا نہ وہ حقیقت لا یحد ولا یتصور جنہ مرضی سوچو سوچ نہیں آؤں پرے 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 جویں پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ نے نبی علیہ السلام دی بڑی مزہ کی بڑی وہ نظم ہے لوگ پڑھتے مست ہوندے آخر تے کیا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا یہ کتھے جنوں اسی بولی چ اللہ اکبر کہ اسی جنی مرضی خدا دیاں شانہ بیان کتھے ساڈیاں سناواں کتھے خدا اس تو بہت پرے ہے وہ کوئی بیان نہیں ہو سکتا تاج 7 اللہ اکبر حضرت مران دے ایک اللہ اکبر تو بعد چپ کر دیں اللہ دی ثنا کر دے درود شریف پڑھ دے دعا کر یہ 7 جڑے سی پہلا 7 مقابلے پھر 7 شروع 21 اللہ اکبر ایک ایک کر کے تو صفا تے مروا تے ابن عمر رضی اللہ عنہ تین کہندے دعا کر دے 7 واری کر دے وہ باپ 7 کہندا 3 واری یہ 3 کہندے 7 واری تاکہ اللہ دی حمد اور ثنا پوری بیان ہوئے جڑے حج عمرے کر رہے تاج شبلی پوچھا جدوں کھڑا ہوا کی کیتا فرمایا 7 اللہ اکبر کہے اپنے حج نو یاد کیتا کہ اللہ تعالیٰ کے دعا کیتیاں کہ اللہ قبول فرمائے فقار علی کبرتا بتکبیر الملائکہ وجدتا حقیقت تکبیر فی ذلک المکان قلت لا قال ما کبرت فرمایا جدوں تو تکبیر کہی تے فرشتیاں والی تکبیر کہی جڑی وہ خدا دی بارگاہ عرش دے گرد پھردے اتنے اللہ اکبر پکار رہا کہ اللہ ساڑیاں عبادتاں ساڑیاں تسبیحاں ساڑیاں کس گنتی سے کچھ بھی نہیں بالکل حقیر ہے تیری اندر شان بلند فرمایا فرشتے والی تکبیر آکھی اور اس جگہ تے تینوں تکبیر دا کو مزہ ملیا کہ واقعی نظر آیا کہ میں بے حقیقت ہیں کچھ بھی نہیں میں اللہ یہ کچھ نہیں آیا کارا ما کبرتا فرمایا کوئی اللہ اکبر نہیں کیا ثم قال علی نزلت من الصفا پھر آکھیا صفا تو اتریا قلت نعم ہاں اتریا کالا زارت کلو اللہ تیران کا حتی صفیتا فرمایا جب صفا تو اتریا تے اترنا
ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਇਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਬਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੋਗਾਂ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੱਤਾ ਸੁਫੀ ਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਫਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਸਫਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਨਾਹ ਛੱਡਤਿਆ, ਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਲ ਤੋਂ ਲਾ ਫਕਾਰ ਅਲੀ ਮਾ ਸਹਿਤਾ ਵਰਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਚੜਿਆ ਨਾ ਉਤਰਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਫਾ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਉਤਰਨ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਤਰਿਆ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਐਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੁਮਾ ਕਾਰ ਅਲੀ ਹਲ ਰਬਤਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਿਆ। ਕੁਲ ਤੋਂ ਨਾਮ ਕਾਲਾ ਫਫਰਤ ਲੈ ਵਬਰਤ ਮੈਂ ਫਿਆਰ ਕਾ ਵਸਲ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾ, ਉਸ ਦੌੜਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਦੌੜਾ, ਆਪਣੀ ਨਫੀ ਕੀਤੀ, ਨੱਠ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨੱਠਾ ਸੀ ਕਾਬੇ ਦੇ ਗਿਰ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨੱਠਾ کہ اپنے آج تو بعد توبہ میں کی کچھ بھی اور ہے بھی کچھ نہیں۔ مرزا غالب فرماتے ہیں اسد مت کھائیو فریب ایسی، ایک ہی ہے کہ سب سے پورا حکومت میں یوں کر دوں گا، اور میں کی ہے نام مرادو کچھ بھی نہیں، کائنات دی باغ لاہور کبریا، میں کہنے دا حق اللہ نوں، تو انہوں جدوں چاہے بنائے جاؤ چاہے مٹا دے اڑا کے رکھ دے، تو میں کہیں دے اس تو غالب بندہ اسد مت کھائیو فریب ایسی۔ اسد کدی بھی اس وہم تنا اسد اللہ غالب سی نا، آندا کدی نہ فریب کھائیں کہ میں ہے گا، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، بے شک دنیا کہیں رہے تو ہے گا، تو سمجھ یار میں دھوکھا دیں دے کتنے ہیں، جدوں چاہے انہیں مٹا دینا میری کی ایسی ہے۔ فرمایا جدوں تو میرا دوڑا آنا دواں پہاڑیاں دے درمیان، تو اپنے وجود تو دوڑا تے خدا نوں نٹھا کہ میں